شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا کر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج شعبان کی 28 تاریخ ہے۔ کل سورج غروب ہونے کے بعد یا پرسوں سورج غروب ہونے کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور بخششوں اور جہنم سے آزادیاں لے کر ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کی لا تعداد انگنت بڑی بڑی نعمتوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہت بڑی اور بہت عظیم نعمت ہے پروردگار کی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نعمت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو کامیاب و کامران بنانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے بدر کا یوم الفرقان دن مسلمانوں کو عطا کیا، جس نے پوری مسلمان امت کو زندگی، حقیقی زندگی فراہم کر دی۔ صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو زندگی عطا فرمائی، پوری انسانیت کو، تاکہ جو مرے وہ بھی واضح اور بین دلیل پر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح بین اور روشن دلیل پر زندہ رہے۔ آپ کہیں گے کہ یوم الفرقان یہ فیصلے کا دن رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا،
یہ زندگی کا دن کیسے ہے؟ اس دن میں تو 70 سے زیادہ انسان قتل ہوئے، تو آپ کہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے زندگی ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، یہ جہاد فی سبیل اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، اور صرف انسانیت کے لیے بھی نہیں، ہر زندہ روح والی چیز کے لیے یہ زندگی کا عظیم الشان عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی پروردگار نے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح کا دن عطا فرمایا، جس فتح کے دن میں مکہ مکرمہ میں خون بہانے کے بغیر مکہ مکرمہ شہر کی چابیاں مسلمانوں کو پروردگار نے عطا کروائیں۔ وہ شہر جو اللہ کے گھر کا امین ہے، جو خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی توحید، ان کی دعوت اور ان کی اپنے رب کے ساتھ وفاداری کے بڑے بڑے واقعات کا امین ہے، وہ گھر، وہ شہر جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مرکز ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امین ہے، اس شہر کی چابیاں اللہ نے اسی مبارک مہینے میں مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ جب یہ مہینہ مسلمانوں پر سایہ فغن ہوتا ہے تو میرے محترم بھائیوں، پروردگار رب العالمین اس مہینے کی آمد پر خود اس مہینے کا استقبال رب العالمین بھی کرتا ہے۔ جس مہینے کا استقبال خود مالک الملک کرے، رب العالمین کرے، وہ مہینہ کوئی معمولی عظمت اور معمولی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ رب العالمین وہ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی، کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت اول لیلۃ من شہر رمضان، کائنات کے لوگوں، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو سفیدات الشیاطین و مردۃ الجن، پروردگار اس مہینے کے استقبال کرتے ہوئے بڑے بڑے شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو باندھ دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ سال کے 11 مہینوں میں جس طرح ایمان والوں کے پاس آ کر ان کو اچھائی سے روکتے ہیں، ان کے سامنے بدی کو، برائی کو، شر کو خوبصورت اور مزین بنا کر پیش کرتے ہیں، پروردگار اس مہینے کا استقبال کرتے ہوئے ان شیاطینوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر کے، باندھ کے، بندوں کو اس سے آزاد کر دیتے ہیں، اپنے ایمان والوں کو۔ اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے،
دیکھیں پروردگار رمضان کے مہینے کا کیسے استقبال کر رہا ہے۔ غلقت ابواب النار فلم یفتح منہ باب۔ امام الانبیاء نے کہا آگ کے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب۔ اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ یہ استقبال اس مبارک مہینے کی آمد پر خود اس مہینے کا بنانے والا، ساری کائنات کا مالک، وہ اس مہینے کی آمد پر استقبال کرتا ہے۔ اس کی پہلی رات سے ہی جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ ایک روایت میں لفظ ہے وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ پروردگار اس عظیم مبارک رحمتوں والے مہینے کا اس انداز میں استقبال کرتے ہیں کہ اس مہینے کے ہر دن میں اور اس مہینے کی ہر رات میں پروردگار اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، آزادیوں کے سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں، جہنم سے آزادیاں پروردگار اپنے بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ کوئی دن رمضان کے دنوں میں سے، کوئی رات اس انتہائی عظیم اور مبارک مہینے کی راتوں میں سے ایسی نہیں گزرتی، نہ کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس دن میں اور جس رات میں پروردگار اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں نہ دیتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، آ جانی چاہیے ہر ایک کو، کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں بڑا معروف ہے کہ رمضان کے 3 عشرے، 3 دہاکے، اس میں سے پہلا دہاکہ اور پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ یہ بخشش کا عشرہ ہوتا ہے، اور تیسرا دہاکہ رمضان کا وہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات نہ آسمانوں والے رب نے اتاری، نہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سے ثابت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ 3 دہاکوں والی بات کہ ایک رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا ہر دن، ہر رات وہ رحمت کا دن اور رحمت کی رات ہے، بخشش کا دن اور بخشش کی رات ہے، جہنم سے آزادی کا دن اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ امام الانبیاء کے فرمان سے یہ ثابت ہے۔ یہ عظمت اللہ رب العالمین اس مہینے کو دے کر اس مہینے کا استقبال خود رب العالمین کرتا ہے۔ اور جب یہ مہینہ مسلمانوں پر سایہ فغن ہوتا تھا تو خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس مہینے کی خوشخبری، اس مہینے کی رحمتوں برکتوں کی خوشخبری امام الانبیاء خود دیا کرتے تھے۔ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے، او کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، اللہ کے بندو، اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس برکتوں کی گٹائیں لے کر رمضان کا مہینہ آ گیا، آ رہا ہے۔ شہر عظیم، عظمتوں کو لے کر، عظمتیں لے کر بڑا عظیم مہینہ
تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النیران. اس حدیث میں لفظ ہے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اس مہینے کی آمد پر خوشخبری مسلمانوں کو دیا کرتے تھے. اتاکم شہرنا مبارکن شہرنا عظیم. اس مہینے میں اللہ مالک الملک نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت کرنے والے کو خود مالک الملک نے 84 سال اور کچھ مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے. ایسی رات سال کے باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کو نصیب نہیں ہوئی. بہت کم لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو 84 سوا 84 ساڑھے 84 سال تک زندگی گزارے. بہت کم ہے. اور اگر 84 85 سال کوئی زندہ بھی رہے تو 10 12 سال تو اس کے بچپن کے اندر گزر جاتے ہیں غفلت کی زندگی میں. کوئی 100 سال زندہ رہے تو شاید وہ 84 سال تک اسے عبادت کرنے کا موقع ملے، لیکن 100 سال تک زندگی آج کے دور میں کسی کو ملتی ہے. اگر ایک رات ایسی پروردگار اپنے کسی بندے کو عطا کر دے کہ اس کی ایک رات کی عبادت اس کی 100 سالہ زندگی کے اندر کی ہوئی عبادت سے بھی افضل اور بہتر بن جائے تو پروردگار کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ فی رمضان کا حجۃ معی. رمضان کے مبارک مہینے میں عمرہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اپنے کام کاج دنیا کی ضرورتوں مصروفیتوں سے وقت نکال کر رب کے گھر کی زیارت کے لیے جانا. نعت کے وہی کہتے ہیں سارا سال جا سکتا ہے لیکن رمضان میں ایسا ہے جیسے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، یہ عظیم مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر رہا ہے. یا اللہ یہ جتنے بھائی اور مسلمان بہنیں ہیں سب کو اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیاں حاصل کرنے کی یا اللہ تو سب کو وافر توفیق عطا فرما دے. لیکن میرے بھائیوں، دعا تو ہم کر سکتے ہیں توفیق عطا فرمانے کی، کر سکتا ہوں میں، لیکن توفیق ہے رب کے ہاتھ میں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ جس کو توفیق دے وہی کام، اس کا ہی کام بنتا ہے، وہی کر سکتا ہے. لیکن توفیق رب زبردستی ہر ایرے گہرے نتھو پھتو خیرے کو نہیں دیتا. ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، نہیں دیتا رب توفیق جس طرح ہمیں زندگی دے دی زبردستی، روزی دے رہا ہے زبردستی، اللہ کی قسم توفیق رب ایسے نہیں دیتا. توفیق صرف اس کو ملتی ہے جس کو توفیق کی طلب ہو، جو اس کے لیے کوشش کرے، جو اس کے لیے محنت کرے، جس کے دل میں تڑپ ہو کہ پروردگار مجھے اس مہینے کی برکتوں، بخششوں، رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. جس کے دل میں طلب، خواہش، تڑپ ہو، اس کے لیے جد و جہد، محنت، کوشش کرے، توفیق اس کو رب دیتا ہے. بیٹھے بٹھائے ہر ایک کے گلے میں کوئی نہیں ڈالتا.
وہ ہے نا حدیث قدسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت ایک گٹھ چل کر آتا ہے، میں کائنات کا خالق و مالک، شہنشاہ، بادشاہ، میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ چل کر آئے میں رب اس کی طرف 2 ہاتھ چل کر آتا ہوں، جو میری طرف چلتا ہوا آئے میں کائنات کا رب اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ کوئی آ کے تو دیکھے، کوئی آئے تو صحیح۔ توفیق اس کو ملتی ہے جو رب کی طرف بڑھتا ہے، چلتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ رب توفیق دے دے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں، رب توفیق بخش دے میں جہنم سے آزادی کو پالوں، رب توفیق دے دے میں اس کی رضامندی کو حاصل کر کے اسے خوش کر کے جنتوں کا سودا کر لوں۔ رب ہر ایک انسان کو توفیق نہیں دیتا، اس کو ملتی ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو، یہ مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادیوں کا مہینہ ہے۔ لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ مہینہ سارے کلمہ پڑھنے والے، سارے مومن مسلمان کہلانے والوں کے لیے ان چیزوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے بخشش کا مہینہ نہیں، سب کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ نہیں۔ بعض ایسے بد نصیب لوگ بھی رب کی زمین پر کلمہ پڑھنے والے، مومن کہلانے والے، مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث کہلانے والے، اہل سنت کہلانے والے، عاشقان غلامان ہونے کے دعوے کرنے والے، پیدا کرنے والے کی قسم بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کے لیے یہ مہینہ اللہ کی رحمت سے دوری کا، اللہ کی رحمت سے دوری کا، رب کی لعنت کا مہینہ یہ بن جاتا ہے بہت سے مسلمانوں کے لیے۔ وہ کون سے بد نصیب ہیں جن کے لیے یہ مہینہ بخشش کا نہیں، رحمت کا نہیں، برکتوں کا نہیں، جہنم سے آزادیوں کا نہیں، جن کے لیے یہ مہینہ رب کی رحمت سے دوری کا، رب کی لعنت کا، جن کے لیے یہ مہینہ جہنم لے جانے والا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اچھا، یہ ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے نہیں کہا، یہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، سب کو انشاءاللہ سب کو آپ کو آتی ہے، یاد ہے، پیارے پیغمبر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، پیارے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راقی المنبر، مسجد نبوی میں آپ اپنے منبر پر چڑھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، پہلی پر کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ اس سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے منبر پر چڑھتے ہوئے، سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے امام الانبیاء کی زبان سے آمین 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 کے کلمات سنے۔ پوچھنے پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین تشریف لائے. انہوں نے آ کر کہا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوانے میں کامیاب نہ ہو سکے. جبریل نے بد دعا کی اللہ رب العالمین سے، اور میں اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل نے بد دعا کی کہ یا اللہ، جس بندے کی زندگی میں اس بندے کے ماں باپ بڑھاپے میں ہوں، دونوں ہوں یا دونوں میں سے ایک ہو، اور وہ بندہ ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کی خدمت کا حق ادا کر کے جنت نہ پا سکے، یا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے دفع دور کر دے، یا اللہ اسے خوار کر دے. جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اور سید ولد آدم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، آسمانوں والے رب سے آمین کہہ کر اس دعا کی قبولیت کی گزارش کر رہے ہیں. اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پیارے پیغمبر نے کہا، پھر جبریل امین نے ایک اور بد دعا کی کہ اے اللہ، جس انسان کے سامنے، جس بندے کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑے، یا اللہ اس بندے کو بھی اپنی رحمتوں سے دور کر دے، اسے بھی ذلیل و خوار کر دے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. فَقُلْتُ آمین. امام الانبیاء کہتے ہیں میں نے کہا آمین، یا اللہ جبریل امین فرشتوں کے سردار کی اس دعا کو تو قبول فرما لے. محترم بھائیو، جبریل امین بد دعا کریں، فرشتوں کا سردار بد دعا کرے، جو 24 گھنٹے ساری زندگی رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جن سے رب کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی، وہ بد دعا کریں اور ساری کائنات کے امام سردار سرور کونین اس پر آمین کہیں تو وہ بندہ کامیاب ہوگا، اس کو عزت ملے گی. اس سے معلوم ہوا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رمضان المبارک کے اندر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے دوری کے سوا، رب کے غضب کے سوا، جبریل امین کی بد دعا کے سوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین کہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا انہیں. ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو ایسے ہیں؟ ان کی نشانیاں، علامتیں، پہچان کیا ہے؟ میرے بھائیوں، تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تاکہ اس لیے خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم کہیں اپنے آپ کو ان لوگوں کی صفوں میں کھڑے نہ کروا لیں جن لوگوں کے لیے یہ بد دعا ہے اور امام الانبیاء کی آمین ہے، جن کے لیے یہ رحمتوں کا نہیں، جن کے لیے یہ بخششوں کا نہیں، جن کے لیے یہ جہنم سے آزادیوں کا نہیں، جن کے لیے یہ آسمانوں والے رب کی برکتوں کا نہیں، جن کے لیے یہ اللہ کی رحمتوں سے دوری کا مہینہ ہے، رب کی ناراضگی کا مہینہ ہے. کہیں میں اور آپ اپنا شمار ان میں نہ کروا بیٹھیں. اس لیے میں تھوڑی سی چند ایک نشانیاں بتاتا ہوں ایسے لوگوں کی. اللہ اکبر. لیکن ان نشانیوں سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، شیطان اور سرکش جن اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا
یہ جن اور شیاطین جو جکڑے جاتے ہیں یہ ہر بندے سے جکڑے نہیں جاتے، یہ صرف ایمان والوں سے جکڑے جاتے ہیں۔ کافر، بے ایمان، منافق، بے دین، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ لوگ، پروردگار قسم ہے اللہ کی، رمضان کے اندر بھی شیطان کو ان سے نہیں باندھتا، ان سے نہیں باندھتا، ان پر شیطان رمضان میں بھی چھوٹا رہتا ہے، رمضان پر بھی غلبہ پائے رکھتا ہے، رمضان میں بھی وہ شیطان کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، رمضان میں بھی شیطان ان کو سیدھی راہ پر نہیں آنے دیتا۔ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، وہ شیطان سے اس رمضان کے مہینے میں محفوظ نہیں ہوتے۔ کون محفوظ ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ ایمان والوں سے شیطان کو باندھتا ہے، منافقوں سے اور کافروں سے اور بے ایمانوں سے اور بے دینوں سے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے اللہ شیطان کو نہیں باندھتا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ جو گائے بندر کی پجاری ہیں، شیطان ان کو رمضان میں بھی اسی عبادت میں لگائے رکھتا ہے۔ جو صلیب کی پوجا کرنے والے ہیں، شیطان ان صلیبیوں کو اللہ کی قسم رمضان میں بھی صلیب کی پوجا سے ہٹنے نہیں دیتا۔ جنہوں نے کروڑوں معبود بنائے ہوئے ہیں، شیطان ان کو رمضان کے اندر بھی ان کروڑوں معبودوں کی عبادت سے ہٹا کر سیدھی راہ پر نہیں آنے دیتا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مریم، سورہ مریم کی 83 نمبر آیت پڑھ لینا گھر میں قرآن سے جا کر۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ جن اور یہ شیاطین کافروں پر اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیتا ہے، کافروں پر ان کو مسلط کر دیتا ہے۔ تعوذہم عزا، شیطان ان کو رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی رب کی بغاوت پر، نافرمانی پر، کفر پر، شرک پر ان کو ابھارتے برانگیختہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ پر فرمایا رب العالمین نے، لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ او کائنات کے لوگوں، شیطان کا غلبہ، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا الذین آمنوا، جو واقعتاً ایمان والے ہیں، جن کے اندر کفر اور نفاق نہیں ہے، شیطان کا غلبہ ان پر نہیں ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو رب کی بجائے شیطان سے دوستی لگاتے ہیں، جو شیطان سے محبت کرتے ہیں، جو شیطان کی جو ہے نا دوستی کو اللہ کی دوستی پر ترجیح دینے والے ہیں زندگی میں۔ رب سے بڑھ کر شیطان کو اپنا خیر خواہ، اپنا ہمدرد سمجھنے والے ہیں۔ رب کی بات کا، اس کے فرمان کا، اس کی نبی کی فرمان کا انہیں احساس نہیں ہوتا، شیطان کی ہر بات پر ہر لمحے لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا غلبہ، اس کا تسلط ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو شیطان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، شیطان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، جو رب کی عبادت میں اللہ کی مخلوقات کو شریک ٹھہرانے والے ہوتے ہیں، ان سے شیطان کو اللہ رب العالمین قید نہیں کرتا، بند نہیں کرتا، ان پر شیطان ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے، رمضان میں بھی کھلا ہوتا ہے۔
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رب کی نصیحت سے، اور مسلمانوں قرآن میں رب نے لکھا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رب کی رحمان کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، جس کو رب کی نصیحت کا پاس نہیں، جس کے ہاں رب کی نصیحت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، نقیض لہو شیطانا، ہم اس بندے پر، اس انسان پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، قرآن کے لفظ ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ ہمیشہ اس کا ساتھی، اس کے ساتھ رہنے والا بن جاتا ہے۔ رمضان میں بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑتا اس کا، رمضان میں بھی رب ایسے لوگوں سے شیطان کو نہیں جکڑتا، نہیں بند کرتا، ایسے لوگوں پر رمضان میں بھی شیطان کھلا رہتا ہے، جنہیں رب کی نصیحت کا پاس نہیں، رب کے فرمان کی اہمیت نہیں، رب کے فرمان کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنا ان کی زندگی کا شیوا ہے۔ نقیض لہ شیطانا، آسمان والے رب نے قرآن میں لکھا شیطان ہم ان پر مسلط کر دیتے ہیں، پکا پکا مسلط ہو جائے۔ فَهُوَ لَهُ، ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، وہ رمضان میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ وَهُمْ لَا يُقْصِرُونَ، رب نے کہا قرآن میں یہ جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائی ہیں معاشرے میں، جن کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کاروبار سیاست کرنا، وہ سب شیطان کی مرضی پر ہے، رب کی مرضی پر نہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ ان کو گمراہی کی آخری حد تک شیطان لے جا کے چھوڑتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُقْصِرُونَ، وہ رمضان میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے رمضان میں بھی، انہیں نافرمانی، بغاوت، سرکشی، حرام کام کی آخری حد تک پہنچانے کے لیے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ وَهُمْ لَا يُقْصِرُونَ، آسمانوں والے رب نے قرآن میں لکھا وہ کمی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات ہر بندے کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر شیطان، کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اگر شیطان رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر جو کافر کفر کر رہے ہیں وہ تو کفر کرتے رہتے ہیں، ان کو پھر کون کفر کرواتا ہے؟ جو نافرمانی پر کمر بستہ ہیں، وہ نافرمانی سے جٹے رہتے ہیں، ان کو کون نافرمانی کرواتا ہے اگر شیطان جکڑ دیا جاتا ہے تو؟ اور شیطان ایمان والوں سے جکڑا جاتا ہے، بے ایمانوں سے، منافقوں سے، کافروں سے کوئی نہیں جکڑا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا 3-4 جمعے پہلے، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ شاید اکثر بھائیوں کو یاد ہو، میں نے کہا تھا ایمان صرف دل سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، رب کے قرآن کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو، حدیث کو دل سے سچا مان لینا، قسم اللہ کی اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا، اپنے آپ کو مسلمان کہلا لینا، اہل حدیث اہل سنت اپنا نام رکھ لینا، یہ اس سے بھی بندہ ایمان والا نہیں بنتا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، دل میں ہر چیز کو سچا بھی مانے، زبان سے کلمہ بھی پڑھے، مومن مسلمان بھی کہلائے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے بندہ پھر بھی ایمان والا نہیں بنتا۔ کیسے بنتا ایمان والا؟ دل میں یقین ہو اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ پر 100% حق اور سچ ہے، ہمارے فائدے کے لیے آیا ہے، ہماری دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے آیا ہے، ہماری آخرت سنوارنے کے لیے آیا ہے، ہمیں خوشحال بنانے کے لیے آیا ہے، ہمیں عزتیں آزادیاں دلوانے کے لیے رب نے اتارا ہے۔
جو کچھ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک شبہ نہیں، وہ حق اور سچ ہے۔ دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اپنے جوارے سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت ہو، پھر بندہ ایمان والا بنتا ہے۔ ورنہ اگر اس کے بغیر ہم ایمان والے ہونے کے دعوے کریں گے نا تو اللہ کی قسم کلمہ اکیلا تو منافقین بھی پڑھتے تھے، دل سے یقین تو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی تھا، رب نے قرآن میں لکھا ہے۔ دل سے یقین بھی تھا یہودیوں عیسائیوں کو، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کلمہ بھی پڑھتے تھے، اعتراف بھی کرتے تھے، قرآن میں رب نے لکھا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے انہیں ایمان والا نہیں مانا۔ آپ میں سے بھی کوئی اللہ کی قسم کسی یہودی عیسائی کو ایمان والا ماننے کے لیے تیار نہیں، یا تیار ہے؟ کوئی کہے گا یہودی ایمان والے؟ آپ میں سے کوئی تیار ہے کہنے کے لیے عیسائی ایمان والے؟ کیوں نہیں تیار؟ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا آپ سچے نبی ہو۔ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا، ان کے دل میں یقین ہے کہ قرآن سچا ہے۔ رب نے قرآن میں لکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ہونا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں مومن نہیں وہ؟ یہی کام تو ہمارا ہے، مسلمانوں کا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والوں کا ہے۔ اتنا کچھ تو وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ ایمان والے نہیں، میں اور آپ ایمان والے بن جائیں صرف اتنی باتوں سے، جتنی باتیں وہ کریں وہ ایمان سے خارج، میں اور آپ اتنی باتیں کریں ہم ایمان والے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ ایمان والا بننے کے لیے یہ رحمتوں کا، بخششوں کا، جہنم سے آزادیوں کا، برکتوں کا، اللہ کی قسم رب کی خیرات کو لے کر یہ مہینہ آ رہا ہے، سایہ فگر ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سب کچھ اس کو ملے گا جس کی بنیاد ٹھیک ہوگی، جس کے اندر ایمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا۔ ایمان والا میری اور آپ کی نظر میں نہیں، ایمان والا رب کی نظر میں بنے گا۔ میری نظر میں ہر کلمہ پڑھنے والا ایمان والا ہے، آپ کی نظر میں بھی ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ایمان والا ہے۔ ہم اپنی نظر میں اس کو ایمان والا مانیں گے، لیکن رب کی نظر میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ رب کی نظر میں ایمان والا کون ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کون ہوتا ہے رب کی نظر میں؟ جب اس کے سامنے اس کے خالق و مالک کا حکم آ جائے، جب اس کے سامنے اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کا فرمان آ جائے، فیصلہ آ جائے، حدیث آ جائے، تو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالے۔ سمینا وہ کہے میں نے سنا، وَأَطَعْنَا دل و جان سے تسلیم کیا، مانا۔ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ بندہ ایمان والا بنتا ہے۔ اور جو کہتا ہے میں مومن، میں مسلمان، میں اہل حدیث، میں اہل سنت، میں محب مصطفیٰ، میں غلام مصطفیٰ، میں عاشق رسول، میں صدقے، میں واری، میں قربان، میں الحاج، میں یہ، میں وہ، اور اللہ کا حکم آتا ہے ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ کرتا وہ ہے جو شیطان چاہتا ہے، کرتا وہ ہے جو نفس چاہتا ہے، کرتا وہ ہے جو باپ دادے کرتے تھے، کرتا وہ ہے جو معاشرہ کرتا ہے، کرتا وہ ہے جو رب کے دشمن چاہتے ہیں، جو رب کے دشمن چاہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ کروڑ کہے میں مولوی، میں مومن، میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، میں شیخ الحدیث، میں مفتی، میرا باپ مفتی، میرا دادا مفتی، میرا پردادا مفتی، میری ساری نسل مفتیوں کی، کروڑ کہے، رب نے کیا کہا قرآن میں؟ رب نے کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ہم۔
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو، فرمان کو، حکم کو ماننے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اذا فریق منہم معرضون، ادھر سے سن کر ادھر سے نکال کے پھینک دیتے، ٹس ماسی نہیں ہوتے، اپنی خواہشات کو قربانی نہیں کرتے، معاشرے کے رسم و رواج چھوڑتے ہی نہیں، اپنے مفادات دنیا کے جھوٹے ان پر آنچ نہیں آنے دیتے، ملک کو برباد کر دیتے ہیں، دین کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ہر شے کو داؤ پہ لگا کر اپنے مفاد کی راہ کو ڈھونڈتے ہیں، نہیں پرواہ انہیں آسمانوں والا رب کیا کہتا ہے، اس کا نبی کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، کروڑ کہیں میں بھی مسلمان، میری 7 پیڑھیاں مسلمان، میں کائنات کا رب، ایسے لوگوں کو ایمان والا کوئی نہیں مانتا، بھاڑ میں جائے ان کا ایمان، مجھے ان کا ایمان چاہیے ہی نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، او کائنات کے لوگوں کسی دھوکے میں نہ رہنا، میں علام الغیوب علیم بذات الصدور، میں رب العالمین، میں قرآن میں اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون، کروڑ کہیں مومن مسلمان، یہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک محمد الرسول اللہ کو اپنی ہر چیز میں جج، حاکم اور فیصل نہ مان لیں، پھر آپ کا فیصلہ سن کر دل تنگ نہ ہو، سینہ تنگ نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اس طرح مانیں جس طرح ماننے کا حق ہے، اور اگر ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے نہیں ہے مومن۔ غلط ہے نا قرآن؟ کیوں جی غلط فیصلہ کر رہا ہے نا قرآن؟ ہاں رب غلط بات نازل کر دی نا قرآن میں، غلطی لگ گئی رب کو۔ کن کے لیے ہے یہ بخشش کا مہینہ؟ کن کے لیے ہے یہ رحمت کا مہینہ؟ کن کے لیے ہے جہنم سے آزادیوں اور رب کی برکتوں سے جھولیوں کو بھرنے کا مہینہ؟ کن کے لیے رب استقبال کرتا ہے اس مہینے کا؟ کس کے لیے بشارتیں دیتے ہیں محمد الرسول اللہ اس مہینے کی آمد پر مسلمانوں کو؟ سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے بنیادی چیز میرے بھائیوں ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، منافقوں کے لیے نہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا، ایمان والا کون ہے؟ آگے بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، آنے والے خطبات میں بھی آپ سنیں گے ایمان والا کون ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، رب کس کو ایمان والا مانتا ہے، روزہ کس کے لیے بخشش ہے، روزہ کس کے لیے ڈھال ہے، روزہ کس کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، روزے کی کیا شان ہے، یہ شان روزے دار کو کب ملے گی، یہ سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ لیکن میرے بھائیوں میری گزارش ہے آپ سے، منت ہے، منت کر سکتا ہوں، گزارش منت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منوا نہیں سکتا، میرے پاس منوانے کا اختیار نہیں، اتھارٹی نہیں ہے، اس لیے منت کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں آپ سے۔ پتہ نہیں ابھی 1 دن باقی ہے رمضان میں یا 2 دن باقی ہیں، ہمیں نہیں پتا، رب کو پتا ہے۔ اس 1 دن یا 2 دن میں زندہ رہنا یہ بھی رب کو پتا ہے۔ اگر زندہ رہ جائیں، رمضان کا مہینہ پالیں، رمضان کا چاند طلوع ہو جائے تو میرے بھائیوں تیاری کر لیں اس رمضان کی برکتوں سے جولیاں بھرنے کی، اس رمضان کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی، اس رمضان سے جہنم کی آزادی کے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ لینے کی تیاری کر لیں، اس کے لیے طلب اپنے دل میں پیدا کر لیں، اس کے لیے آج سے کوشش شروع کر دیں، اور کوشش شروع کرنے کے لیے یہ لازم ہے سب سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولیں، ایمان پر غور کریں، ایمان پر نظر ثانی کریں، ایمان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ایمان کو صاف ستھرا بنائیں، ایمان کے اندر خلل خرابی نہ رہنے دیں، ورنہ پچھتانا پڑے گا، قسم ہے اللہ کی پچھتانا پڑے گا۔ میں آپ کو دھوکہ دے لوں گا کہ میں مومن ہوں، کہہ لوں گا، میں ثابت کر دوں گا دلائل دے دے کر کے میں مومن ہوں،
آپ مجھے دھوکہ دے لو گے کہ میں پکا مومن ہوں، میں یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے، ہو سکتا ہے یہ، لیکن نہ میں نہ آپ میں سے کوئی، نہ دنیا کا کوئی فرد رب کو دھوکہ دینے والا پیدا نہیں ہوا، اور کوئی نہیں دے سکے گا رب کو دھوکہ میرے بھائیوں۔ اور یہ بھی نہیں پتا کہ شاید یہ آنے والا رمضان جو ایک دن بعد یا 2 دن بعد شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد اگلے رمضان تک ہم باقی نہ رہیں، شاید یہی رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ کتنے لوگ ہیں پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، ہمارے نمازیوں میں، کئی اللہ کی قسم تھے آج نہیں ہیں وہ، پتہ نہیں اگلے سال ہم نے بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو اگر رب نے بخشش کا، جہنم سے آزادی کا، رحمتوں برکتوں کا یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، تو ہم نے اس کو غفلت میں بسر نہیں کرنا، ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، ہم نے پکی سچی توبہ کرنی ہے اپنی کمیوں کوتاہیوں سے، رونا ہے رب کے سامنے کھڑے ہو کر، روزے رکھنے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، راتوں کی قیام کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرنی ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں، بھوکوں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، ہر بندے کا حق ادا کرنا ہے، انصاف اور دیانتداری کو اختیار کرنا ہے، بددیانتی کو، خیانت کو، رشوت کو، کرپشن کو، لوٹ مار کو، مفاد پرستی کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر یہ کریں گے تو یقیناً یہ ساری فضیلتیں انشاءاللہ رب ہمیں دے گا، ہم اس کے اہل ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو رب ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کا محتاج ہے رب، کہ ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کرے گا تو اس کی خدائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ جس طرح آج کل ہمارے وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، ساری دنیا کا کفر لگا ہوا ہے، امریکہ لگا ہوا ہے، اس کے ایجنٹ وہ اس ملک کا سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیا رب کو بھی ایسا کوئی خطرہ ہے؟ ہم سیدھے نہیں ہوں گے تو رب کے خلاف بھی عدم اعتماد آنے کا خطرہ ہے کوئی؟ رب کو کوئی خطرہ نہیں، وہ محتاج نہیں ہمارا، یہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کرنا ہے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس مہینے کو واقعتاً رمضان کا مہینہ جان کر رب سے توفیق مانگنے کی اور سیدھی راہ پر چلنے کی، پکی سچی توبہ کرنے کی، اپنے ایمان کو زندہ تازہ سر سبز و شاداب بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔